السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جنگ احد کے بارے میں۔ بدر میں شکست کے بعد قریش مکہ نے ایک نئی جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھیں اور 3,000 کا لشکر لے کے دوبارہ مدینے کی طرف حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ اب جب قریش مکہ میدان جنگ میں پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو صحابہ کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ ہم میدان جنگ میں جائیں گے، جا کے ان سے ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان اس طرف تھا کہ ہم مدینہ میں رہ کے جنگ کریں، لیکن بدر کی جنگ کے بعد جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان میں جوش و خروش تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کی اکثریت دیکھتے ہوئے 1,000 کا لشکر لے کے میدان جنگ میں جانے کا فیصلہ کیا۔ اب 3,000 کا لشکر لے کے میدان جنگ میں ابو سفیان، جو بعد میں مسلمان ہو چکے تھے، اس فوج کی قیادت کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ایک نوجوان اب اس فوج میں شامل تھا جس کا نام تھا خالد ابن ولید۔ ادھر مسلمان جب میدان جنگ میں اترتے ہیں تو مدینے کا سب سے بڑا منافق عبداللہ ابن ابی یہ کہہ کر مدینہ واپس لوٹ جاتا ہے کہ یہ تو خودکشی ہے۔ اب مسلمان صرف 700 رہ جاتے ہیں۔ ان میں سے 50 تیر اندازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ تم جاؤ، جا کے پہاڑ پہ کھڑے ہو جاؤ، اور جب تک میں نہ کہوں تم وہاں سے مت ہلنا، یہاں تک کہ تم دیکھو ہم سب مارے گئے ہیں اور ہمارا گوشت چیل اور کوے کھا رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے قریش مکہ حملہ کر مسلمانوں کو پھنسا دیں گے۔ اور پھر جنگ شروع ہوئی۔ پہلے تو جنگ بہت مشکل ہوئی، بعد میں مسلمان قریش مکہ پر بھاری پڑنے لگے۔ صاف صاف لگ رہا تھا کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں۔ یہ دیکھ کر 50 تیر اندازوں میں سے 35 تیر انداز مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے نیچے اتر آئے۔ جب خالد ابن ولید نے یہ منظر دیکھا تو اس نے طوفان کی سپیڈ کے ساتھ مسلمانوں پہ اپنے گھڑ سوار کے ساتھ حملہ کر دیا اور مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ بہت سے صحابہ شہید ہو گئے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک سے اتنا خون نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے ہوشی طاری ہو گئی، اور یہ افواہ پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایسی قوم کو کون ہدایت دے جس کے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا گیا ہے۔ اس پر اللہ پاک نے کہا، اے نبی، آپ کا اس پر کوئی اختیار نہیں، آپ کا کام ہے دعوت دینا، تبلیغ کرنا، لوگوں کی ہدایت کا فیصلہ ہم کرتے ہیں، آپ نہیں۔ اور دیکھیے اللہ کی شان، جس شخص نے احد کی جنگ میں مسلمانوں کو شکست دی، اسی شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سیف اللہ کا لقب نکلا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت کی، اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا اور پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اب خالد ابن ولید اور ابو سفیان میں ایک بات کو لے کے اختلاف ہو گیا۔ خالد ابن ولید نے کہا، ہم ان کے پیچھے جاتے ہیں، جا کے ان کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن ابو سفیان نے کہا، یہ پہاڑ کے اوپر ہے، یہ ہم پر تیر برسائیں گے، ہم پر پتھر پھینکیں گے، ہم نے تو اپنا بدلہ لے لیا ہے، اب ہم واپس چلتے ہیں۔ اب مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا، لیکن مسلمانوں نے اس سے ایک چیز سیکھی کہ اپنے لیڈر کے خلاف کبھی نہیں جانا۔ مکہ کی فوج واپس تو چلی گئی، لیکن ابو سفیان نے ایک نئی جنگ کے لیے تیاریاں شروع کر دی تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہوگا جنگ خندق، سو پلیز سبسکرائب۔